اگر اسلام ایک بلڈنگ ہے تو اس کی فاؤنڈیشن ہے ایمان، اور ایمان کے بنا انسان کی عبادت، تقوی سب کچھ بیکار ہے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے بھی 6 پلرز ہیں؟ اور یہ پلرز صرف تھیوری نہیں، ہر دن، ہر وقت، ہر عمل میں زندہ ہونے چاہیے۔ آئیے آج کے ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں ایمان کے 6 بیسک پلرز، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے تصدیق، جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہارٹ بلیوز، ٹنگ کنفرمز، باڈی ایکٹس۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کبھی شک نہ کرے اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ صرف کہنا کہ میں مومن ہوں کافی نہیں، ایمان زندگی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی یا بری تقدیر پر۔ ایمان مفصل میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں آمنت باللہ، آمنت باللہ یعنی میں ایمان لائی اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، واحد ہے اور بے مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس جیسا کوئی۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے۔ آیت الکرسی کی بالکل پہلی لائن میں ہی فرمایا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قیام ہے۔ آج کل کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگ اللہ سے زیادہ دنیا سے ڈرتے ہیں۔ ریئل ایمان یہ ہے کہ ہر مشکل میں اللہ سے ہی ہیلپ مانگی جائے۔ آمنت باللہ کے بعد ہم کہتے ہیں وملائکتہ، یعنی میں ایمان لائی فرشتوں پر۔ اللہ نے نور سے فرشتے بنائے، نہ وہ کبھی گناہ کرتے ہیں نہ اللہ کی نافرمانی۔ ہر فرشتے کو ایک کام اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ کچھ مشہور فرشتے ہیں جن کے نام ہیں، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کی وحی لے کے آتے تھے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے تھے۔ دوسرے مشہور فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، جن کے ذمے لوگوں کو رزق پہنچانے اور بارش برسانے کا کام ہے۔ تیسرے ہیں اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ چوتھے ہیں عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں، جن کا کام ہے انسان کے جسم سے روح نکالنا۔ ہمارا اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سے مختلف صحیح لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس بات پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے وَکُتُبِہِ، یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے ہر قوم کو ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، کچھ قوموں کو کتابیں دی گئیں، کچھ قوموں کو صحیفے دیے گئے۔ 4 آسمانی کتاب، سب سے پہلی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، تیسری انجیل جسے ہم آج کے دور میں بائبل بھی کہہ دیتے ہیں، اسے بہت زیادہ ایڈٹ کر دیا گیا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور قرآن مجید جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے صحیفے اترے جن کی گنتی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں قرآن اور آسمانی کتابوں کے معاملے میں؟ ہم انہیں صرف تلاوت تک محدود رکھتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، جبکہ کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں، سمجھیں، اسی کے حساب سے جئیں اور اسی پر عمل کریں۔ چوتھی چیز ہے وَرُسُلِهِ، یعنی ایمان بالرسول، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ ہر قوم میں کسی نبی یا کسی رسول کو بھیجا گیا، وہ پیغام پہنچاتے ہیں،
نہ وہ اللہ ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے میسنجر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ اور فائنل نبی ہیں، ان کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور جو باقی نبیوں کی سنتیں ہیں اگر ہم ان پر بھی چلیں تو یہ ہمارے ایمان کو انشاءاللہ مضبوطی دیں گے۔ پانچویں چیز ہے والیوم الآخر، یعنی ایمان بالیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ قبر، حشر، میزان، جنت، جہنم، یہ سب چیزیں حق ہیں۔ ہر عمل کا حساب ہوگا، آخرت میں ہی اصلی حساب کتاب ہونا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اس کی مثال ہمیں قرآن کی سورہ زلزالہ میں بھی مثال ملتی ہے، جس میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس کا ترجمہ ہے جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب ہمارے کرنے والی چیز یہ ہے کہ زندگی ہر وقت آخرت کے لیے ہمیں تیار رکھنی ہے، یعنی ہمیں کب موت آ جائے ہمیں نہیں پتا، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا زمانہ موت سے پہلے پہلے ہے۔ چھٹی چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اچھی اور بری دونوں طرح کی تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا۔ تقدیر پر ایمان رکھنے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم، ارادے اور حکم سے ہوتی ہے، اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ ہم کو اختیار دیا گیا ہے لیکن رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی چیز کی کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں، ہمیں محنت پوری طرح کرنی ہے، دعا پوری طرح کرنی ہے، اور جو ہو اس پر ہمیں یقین بھی رکھنا ہے اور اطمینان بھی رکھنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ایمان کے 6 اصول جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں تو یہ صرف یاد رکھنے کی نہیں، زندگی میں اتارنے کی چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنی ڈیلی لائف کو چیک کرنا ہے، کیا اللہ سے ہمارا سچا رابطہ ہے؟ کیا ہم سنتوں کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کیا آخرت کا حساب کتاب ہمیں یاد ہے؟ کیا کوئی گناہ کرتے وقت ہمارا ایمان ہمیں روک پاتا ہے؟ کیونکہ ایمان صرف تھیوری نہیں ہے، یہ ایک زندہ جذبہ ہے، ایک ایکٹیو کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ بنائے رکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ میں لکھیے ایمان کو زندہ رکھوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے بریک ڈاؤن آف منافق کی نشانیاں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔